بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد عجل فرج۔ سورہ مومنون آیت نمبر 22 پڑھ لی تھی ہم نے۔ یہ جو بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے جانوروں کو خلق کیا ہے جس کے اندر بہت سارے فائدے ہیں آپ کے لیے، جن میں سے 2 فائدے جانوروں کے بیان کیے گئے تھے۔ ایک فائدہ کیا تھا کہ اس سے آپ کچھ کھاتے ہیں، اور ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں سے جو ہم آپ کے لیے نکالتے ہیں اس سے آپ سیراب ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ اور بیان کیا گیا تھا، 2 تو یہ فائدے بیان کیے گئے تھے، اور ایک فائدہ جو بیان کیا تھا پروردگار عالم نے کہ ہم نے جو اس دنیا کے اندر چیزوں کو خلق کیا ہے اس میں سے کیا ہے، ایک کشتی جس کے اوپر آپ سوار ہوتے ہیں، اور ان جانوروں کے اوپر بھی آپ کیا کرتے ہیں، سواری کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ یہ چیزیں بیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں پروردگار عالم جو ہے وہ آیت نمبر 23 میں، اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن چونکہ یہ والی آیت پیچھے والی آیت سے ٹچ رکھتی ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، تو میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جناب نوح نے اپنی قوم والوں سے کہا، اے قوم والوں، اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ افلا تتقون، بس آپ لوگ متقی ہو جائیے، پرہیزگار ہو جائیے۔ بس آپ لوگ پرہیزگار کیوں نہیں ہوتے، متقی کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اب غور کیجئے گا، ہمیشہ عام طور پر آپ نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جو سادہ لوگ افراد جو ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو اچھے مطلب اپنے آپ کو اچھے طبقے کا سمجھتے ہیں، پیسے والا سمجھتے ہیں، متکبر جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ لجبازی کرتے ہیں، باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، تو ان لوگ، اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو بزرگان تھے، یہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگ نے کفر اختیار کیا اور انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو آدمی ہے، یہ جو جناب نوح ہے، یہ ہم جیسا ایک نفر ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک کے لیے بھی یہی کہا تھا، یہ بھی ہم جیسے بشر ہیں۔ ھذا بشر مثلکم، یہ تم جیسا بشر ہے۔ اس قوم کے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، جو بزرگان تھے اس قوم کے، انہوں نے کہا تم جیسا بشر ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، یہ جو آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ تم پر فضیلت حاصل کر جائیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہا تھا، اللہم صلی علی محمد، آپ اپنی ان باتوں سے دستبردار ہو جائیے۔ کہاں آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، کہاں آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ کو اگر چاند چاہیے تو ہم آپ کے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے، آپ کو اگر جو ہے وہ شادی کرنا ہے تو بہترین خاتون سے آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ کو اگر مقام و منصب چاہیے تو ہم آپ کے لیے مقام و منصب کو فراہم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، پیغمبر اکرم سے بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور سورج رکھ دو، تب بھی میں خداوند متعال کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جناب نوح پر بھی ان لوگ نے کیا کیا، اسی طریقے سے کہا کہ بھئی یہ ہم جیسے بشر ہیں اور یہ صرف اور صرف ہم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان لوگ نے کہا کہ ان کی باتوں کو آپ نہ سنیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور اگر دیکھیں لجبازی کی، یعنی جب انسان بات کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، ہضم نہیں کرنا چاہتا ہے، تو وہ بہانے بازی کرتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا بہانے بازی کری، دوسری قوموں نے کیا بہانے بازیاں کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اللہ کو دکھائیے ہمیں، جب دکھائیں گے تبھی ہم جو ہے وہ قبول کریں گے۔
بعض قوموں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ من و سلوا کو نازل کروائیے اللہ سے آسمان میں، کہ آپ ہمارے لیے یہ نازل کروائیے، یہ پیاز لہسن اس طریقے کا. وہ سورہ بقرہ میں آپ نے انشاءاللہ پڑھا ہوگا اگر ترجمہ کیا ہوگا انشاءاللہ. تو ان لوگ نے بھی کہا کہ یہ جو ہے کیا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ الْمَلَائِكَةَ، پروردگار عالم کو ملائکہ ہمارے لیے بھیج دیتا. ٹھیک ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اپنے اجداد سے بھی ایسا نہیں سنا تھا جیسا یہ کہہ رہے ہیں. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا. اچھا ایک چیز آپ غور کیجئے گا، انبیاء اکرام یا معصومین علیہ السلام ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے، انبیاء علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی ہے. سب سے زیادہ عقل مند ترین افراد تھے یہ لوگ، اس زمانے کے سب سے زیادہ عقل مند ترین افراد. یہاں پر آگے والی آیت میں آپ غور کریں گے، کیا ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ آدمی جو ہے نا، یہ جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریے اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، یہ ایک مجنون کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں. فتربصوا بہ حتی حین، تو آپ ان کو ان کے حال پہ کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو، ان کی دیوانگی کچھ وقت میں. یعنی یہ لوگ جو اللہ کو ہضم نہیں کر سکتے، جو اللہ کو قبول نہیں کر سکتے، جو اللہ کو مان نہیں سکتے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہانے بازیاں کرتے ہیں، بہانے تراشیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں الزامات لگاتے ہیں. اب الزامات کیسا؟ جو اس وقت کا سب سے عاقل ترین انسان ہے، جو اس وقت کا سب سے متقی ترین انسان ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہو گئے. پیغمبر اکرم پہ بھی اسی طریقے سے ان لوگ نے کیا کیا تھا اس وقت کے لوگوں نے، کہ یہ تو مجنون ہو گئے، یہ تو دیوانے ہو گئے. بعض لوگوں نے ان کو اس طریقے سے ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ جو آج یہ جو آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ہم نے ایسا اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں قرآن مجید میں بھی، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس مذہب پہ پایا تھا تو ہم بھی اسی مذہب پر رہیں گے. اس مذہب کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. یہ جو ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، حتیٰ کہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے جو اصول دین ہیں، اصول دین کے اندر تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کہیں گے کہ میرے باپ اللہ کو واحد مانتے تھے تو میں بھی اللہ کو واحد مانتا ہوں، میرے باپ اللہ کو مانتے تھے لہذا میں بھی مانتا ہوں. یہ آپ نے اللہ کے بارے میں تقلید کی ہے، لہٰذا اس چیز کی ہمارے یہاں بھی آپ توضیح المسائل اٹھائیے، اس میں اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے، تقلید فروع دین میں ہے. نماز، روزہ، خم، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہاں پر ہمارا مرجع اگر کہتا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے ہم پڑھیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کو کیوں مانا ہے، ہم یہ کہیں کہ صاحب مولانا نے ہم سے کہا کہ آپ اللہ کو مانیے تو ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اس چیز کی کوئی گنجائش. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك، اس چیز کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس مذہب پہ مانا ہے، اس مذہب پہ جانا ہے، ہمارے آباء و اجداد اس مذہب پہ چلتے تھے لہٰذا ہم بھی اسی مذہب پر چلیں گے، اس چیز کی قرآن مجید میں مذمت کی گئی ہے. لہٰذا ہم جو آج اس دور میں اس قرآن کو مان رہے ہیں، ہم جو پروردگار عالم کو مان رہے ہیں، خدا کی توحید کے قائل ہیں، ہم جو خداوند متعال کے عدل کے قائل ہیں، ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قائل ہیں، ہم جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں، اگر کوئی آئے اور آنے کے بعد میں ہم سے کہے، کوئی کافر اگر ہم سے آ کر کے آنے کے بعد میں کہتا ہے بھائی یہ بتائیے کہ اس دنیا کے اندر اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، ہم فوراً اس کو بتا سکیں کہ یہ جو ہم اللہ کو مانتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے. اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو، بہت سارے لوگ قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ، جیسے بعض مذہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے اوپر ہے، جس کو چاہے جنت میں بھیج دے، جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے، یہ اللہ جس کو چاہے گا. یہ کس چیز سے منافات رکھتی ہے؟ عدل سے. یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان ظلم کر رہا ہے یا خطا کر رہا ہے پروردگار عالم اس کو جنت میں بھیج دے. حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یزید بھی جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے، خدا بھیج سکتا ہے، یزید کے بھی جنت میں جانے کے قائل ہیں. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس مذہب پہ پایا، ان کے لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں ایسا ممکن ہے، تو لوگ بھی اس چیز کو قبول کر گئے، جیسے کہ بہت سارے واقعات اور آج کے واقعات کو بھی بہرحال اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں اور وہ لوگ اس کے اوپر ایکسیپٹ قبول کر لیتے ہیں۔ آئے دعا کریں پروردگار عالم اس قرآن کو ہماری ہدایت کا وسیلہ قرار دے۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد اس قرآن کے اندر جو نور ہے، جو شفا ہے، پروردگار اس کو ہمارے قلوب پر نازل فرما۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی برکتوں کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس قرآن کو خصوصی طور پر ہمارے مرحومین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔